اچھا جی، نیٹ بال کا نام پاکستان میں بڑا عام نہیں ہے اور یہ باسکٹ بال سے ملتا جلتا کھیل ہے. ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں. اور دنیا کے بہت سے ممالک میں مقبول بھی ہے اور لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بننے والا ہے، کیونکہ یہ بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری لڑکیاں جو ہیں، ان کی ٹیم نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ جیت لی ہے. تو جنوبی کوریا میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں آپ کو بتائیں کہ مالدیوز اور سیمی فائنل میں جاپان کی تگڑی ٹیم کو ہرایا ہے. آپ ان کا لیول آف ٹریننگ دیکھ سکتے ہیں. مالدیوز تو بہتر ہوگا، لیکن جاپانی تو ہر چیز میں کتنے بڑے کمپیٹیٹو ہوتے ہیں. سو جناب سیمی فائنل میں جاپان کو ہرا کر پھر یہ فائنل میں گئے اور پھر یہ ٹورنامنٹ یہ سیریز ہی جیت لی ہے. اچھا، چیمپئن ٹیم کے کھلاڑی ہیں پریزا عباس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر ہیں مدثر صاحب. انہوں نے بھی ہمیں وایا زوم جوائن کیا ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. لیکن پریزا، پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں، لیڈیز فرسٹ. تو یہ بتائیں انٹرسٹ آپ کا کیسے ڈیولپ ہوا اس اسپورٹ میں؟ بیکاز اٹس ناٹ دیٹ یوزول ان پاکستان. اسکول میں کھیلا؟ جی اسکول میں کھیلا. میں 13 سال سے کھیلتی ہوئی آ رہی ہوں اور بہت یونیک سا اسپورٹ ہے، چھوٹا سا اسپورٹ ہے. تو میری جو کوچ تھی مس ارنسٹین برنارڈ، انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو دکھائی تھی اور اس پہ سینٹر کا پوزیشن تھا. دیکھتے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں نے سینٹر ہی کھیلنا ہے. کوٹ اینڈ کوٹ لکھا ہوا تھا کہ سینٹر از دی انجن آف دا ٹیم. سو دا سیکنڈ آئی ہرڈ دیٹ، اسی وقت میں نے کھیلنا شروع کیا. اور پھر ایونچولی انٹر اسکول کمپٹیشنز ہوئے. میں اس کی کیپٹن تھی، انڈر 13 انڈر 15 اینڈ ایونچولی سینئر ٹیمز کی کیپٹن تھی. اور پھر اس طرح نیشنل لیول تک پہنچ جانا، مطلب آپ ہیں. ہمارے پاس اور کتنی لڑکیاں ہیں جو نیشنل سطح پہ کھیلتی ہیں؟ پھر آپ نے بتایا کہ کچھ اوورسیز پاکستانی گرلز تھیں، وہ ٹیم میں آئیں، اینڈ ظاہر ہے اس طرح سے ایک ٹیم بنانا اور پھر اس ٹیم کا اس طرح پرفارم کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. ہو واز بیہائنڈ آل آف دس؟ Also, Sir Mudassir Arain, he is the chairman of our Pakistan Netball Federation. انہوں نے ہمیں جو ہے نا ایلیویٹ کیا اس پوائنٹ پہ. اور سر ریاض ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے فیڈریشن کے، انہوں نے ہمیں اسکول سے سلیکٹ کیا. جو ہمارا نیشنل ٹورنامنٹ تھا اس میں سے میں اور امانی اور علینا، ہم 3 کو سلیکٹ کیا. جو نیشنل ٹورنامنٹ ہم نے کھیلا تھا فیبروری میں. اور پھر ہمیں یہ انویٹیشن دیا اس ٹورنامنٹ کے لیے. اور پھر ایونچولی جو ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں مس ہارونہ زمان، انہوں نے ہمیں انٹیگریٹ کیا ٹیم میں. اور جو 9 برٹش پاکستانی اوورسیز تھیں تو ان کے ساتھ ہمیں انٹیگریٹ کیا. اور دین ایونچولی ساؤتھ. تو پھر سر مدثر سے پوچھ لیتے ہیں کہ سر مدثر ویل ڈن. اور آپ نے ماشاءاللہ یہاں سے 3 لڑکیاں پک کی، 9 آپ نے برطانوی پاکستان کیا ہوتا ہے نژاد والا سین، ہاں برٹش پاکستانی لڑکیاں. اچھا، لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ ایک انوائٹ ہونا، کوالیفائی کرنا، باہر جا کے باہر کی ٹیموں کے ساتھ کھیلنا از ون تھنگ، لیکن ان کو ہرا کے پوری چیمپئن شپ ہی جیت لینا، دیٹس another story altogether. has been working well for us. ہم نے فٹ بال میں بھی دیکھا ہے، نیٹ بال میں بھی دیکھا. کچھ ہمارا نیشنل ٹیلنٹ ہوتا ہے، پھر ہمارا وہ بھی پاکستانی لڑکیاں، لیکن ظاہر ہے ڈول نیشنل ہوتے ہیں پھر سارے. تو مدثر صاحب بتائیں، مطلب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جیو کا کہ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور نیٹ بال کو بہت پروموٹ کیا، ہائی لائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا، میں بتاتا چلوں کہ جو پاکستان جو ہے بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں بالکل آؤٹ کلاس سب کو جو ہے نا کلین سویپ کیا ہے. اس کے پیچھے بڑی ہماری ہارڈ ورک ہے پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کی. ہم ہر سال نیشنل چیمپئن شپ، جونیئر نیشنل چیمپئن شپ کرواتے ہیں گرلز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری لندن میں بچیاں ہیں پاکستانی، یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے. انہوں نے پچھلے سال نیشنل چیمپئن شپ ہمارے پاس کھیلی، ہمارے سے رجسٹرڈ ہے. انہوں نے پاکستان آرمی، پاکستان بابر آیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا. تب ان کی سلیکشن ہوئی پاکستان ٹیم کے اندر. اور پھر ہماری جو دوسری یہاں پہ بچے ہیں ان کی سلیکشن ہوئی. ان کا ٹریننگ کیمپ لگا، 3 مہینے کا ٹریننگ کیمپ تھا. یو کے میں بھی تھا، کراچی میں بھی تھا، اور مسلسل. اور پھر ہم نے فورن کوچ مس امینڈا نیوٹن کی خدمات حاصل کی. اس نے ان بچوں کو بالکل پالش کیا، بہت اچھی طرح پالش کیا. اینڈ شی واز دا کامن ویلتھ گولڈ میڈلسٹ ان دا نیٹ بال فرام دا یو کے. اور یہ یو کے کی کیپٹن بھی رہی ہیں انگلینڈ کی. سر مدثر، ہم ذرا we are surprised and we are happily surprised. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا انویسٹ کیا ہے، بڑا آپ نے انویسٹ کیا. مطلب ہم نے اپنی نیشنل ہاکی کی صورتحال بھی دیکھی تھی، اتنا آگے پہنچ گئے تھے، اس کے باوجود بھی کتنے مسئلے مسائل وہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے انٹرنیشنل کوچ کی خدمات حاصل کی، پھر اتنا سسٹمیٹک طریقے سے یہاں بھی کیمپ چلتا رہا، یو کے میں بھی چلتا رہا. جو تو اس میں
ہوتا کیا ہے, سوری ہاں, اور کیا آپ کو اتنا آلریڈی پوٹینشیل نظر آ رہا تھا دیٹ یو تھاٹ کہ اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, مجھے پتا تھا ہماری بچیوں پہ جو ان کا ٹیلنٹ تھا صرف ان کو پالش کرنا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, صرف ان کو پالش کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے ہم نے فارن کوچ کی سروسز ہائر کی. ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے ہارون زمان, ان کو میں نے کہا لندن میں کہ آپ ان سے رابطہ کریں, انہوں نے رابطہ کیا, اور یہ سارا فیڈریشن نے اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کے پیرنٹس نے, ہماری وائس پریزیڈنٹ ہارونہ نے مل کے ہم نے کیا. ہمارے پاس کہیں سے فنڈنگ نہیں تھی, کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی, اور سیٹ بیک یہ رہا کہ دن ہماری فلائٹ تھی, ایئر اسپیس بند ہو گیا تھا یو ای کا, اور ہم سب لوگ گھروں کو واپس جا رہے تھے, اور اچانک ایئر اسپیس کھلا اور ہم پھر واپس گئے ایئرپورٹ, اور جا کے فلائٹ کو ہم نے کیچ کیا ہے اور کوریا پہنچے. کتنے مووی ٹائپ سچویشن بن گئی ہے, لیکن تو اور ہی جذبہ آ گیا. یہ بتائیے کہ اب چونکہ اتنا کچھ ہوا, آپ لوگ پہنچے, انٹرنیشنل آپ کی ساتھی بھی تھیں اس میں, کیا ہم اس کو آپ کی طرف سے ون آف سمجھے یا پھر اب آپ کا کریئر فوکس از نیٹ بال, کیا آگے کیا کرنا ہے؟ تو میں ہمیشہ سے ایک آل راؤنڈر تھی, لیکن ایک انٹرسٹ تھا ہمیشہ نیٹ بال میں, اس لیے میں نے سندھ کے لیے بھی کھیلا ہے 2 سال پہلے. تو پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں یونیورسٹی جاؤں گی اور میں ایک لیگ جوائن کروں گی انشاءاللہ کینیڈا میں, اور اس گیم کو جو ہے نا پروموٹ کرنا. ابھی یہ جو جیت ہم نے جو ہم نے حاصل کی ہے, ابھی یہی تو پلان ہے, یہی تو مقصد ہے اس کا کہ پاکستانی کی جو ساری لڑکیاں ہیں, کھلاڑیاں ہیں, اسپورٹ کو جوائن کریں اور پھر ایونچولی اپنے اسکول کے لیے کھیلیں یا اپنے ہابی کے لیے. یورز از دی اونلی اسکول جہاں نیٹ بال کھیلتے ہیں یا پھر اور بھی ہوتی ہے؟ انٹر اسکول میں کافی اسکول ہوتے تھے. ہاں کافی اسکول ہوتے تھے, ان دا سینس آف کہ میرا اسکول تھا کراچی گرامر اسکول, سٹی اسکول کی ٹیم بہت اچھی ہے, سینٹ جوسفس کھیلتی تھی, اور گورنمنٹ اسکول. اور کہیں پاکستان سے کہیں اور سے بھی آتے تھے یا کراچی؟ جی, تو جب انٹر کولیجیٹ نیشنل ٹورنامنٹ ہوتا تھا تو پھر پنجاب سے اسکول آتی تھیں, حیدرآباد سے آتی تھیں, کے پی کے سے آتی تھی اسکولس. چلیں, سو سین ہے نیٹ بال کا, اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اس پہ محنت کی جائے, اس میں سرٹنلی فیڈریشن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. ہم کہاں کسی اور کھیل میں دیکھتے ہیں کس طرح انٹرنیشنل کوچ کی آپ نے خدمات حاصل کی ہوئی ہیں, مطلب لڑنا پڑتا ہے, اور اگر آپ ہمارا شو ہی ٹیم بھی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, بہت ایشوز ہوتے ہیں. سو سر مدثر, آپ اور آپ کی ٹیم, اور سرٹنلی یہ ینگ گرلز تو ہیں ہی, کہ آپ نے اس کھیل پہ انویسٹ کیا. ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں, ہم کیوریس ہیں, ہم مدثر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے MMA فائٹرز, باکسرز, مطلب ایوری ون آف دیم ہیز فنڈنگ ایشوز, یہاں تک کہ وہ اپنے ایسٹس بیچ کے چیمپئن شپس وغیرہ میں جاتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہی امپلور کر رہے ہوتے ہیں ان ایسوسیشنز کے صدر کو یا پھر جو بھی فنڈ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ذرا ڈالیں, اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے تو یو شوڈ پٹ ان اٹ. How did this process become easy for you? مطلب نیٹ بال ایک پھر بھی ایک نیا سپورٹ ہے, اس طرح تو ہم نے نہیں سنا ہوا, یا پھر آپ کو بھی چیلنجز تھے؟ جی مدثر صاحب. جی, ہمیں جب سے ہم فیڈریشن کو اس کو رن کر رہے ہیں بہت چیلنجز رہے ہیں ہمارے پاس, ہم نے بڑے اس میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اور ہماری مینس کی ٹیم نے بھی ایشیا میں سلور میڈل حاصل کیا ہوا ہے. اور آپ کے ہی توسل سے میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب, پرائم منسٹر صاحب جناب شہباز شریف صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری ٹیم کو انکریج کیا اور بڑی اپریسیشن دی, اور بڑی سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹ وغیرہ آئی, جس سے ہمارے کھلاڑی اور بڑے اس کے ان کا مورال بلند ہوا کہ ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. مگر ہم ان سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کو فنڈنگ دی جائے. پاکستان اسپورٹس بورڈ نے اس سال نہ فنڈنگ دی نہ اسپیشل کوئی گرانٹ دی, حالانکہ 22 فیڈریشنز کو گرانٹس دی ہیں, اس پہ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کا نام نکال دیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا سیٹ بیک ہے. اگر ہمارے پاس فائنینشیل پوزیشن اچھی ہوگی تو ہم اچھی کارکردگی دے سکتے ہیں. ایک ہماری بھی لمٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اسپانسر کوئی بھی نہیں ہے. ہم یا تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی تھی یا ہم اپنی مدد آپ یا ہم پیرنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے. لیکن اب جیت کے بعد, اب جیت گئے, مطلب کس کس کو ہرایا, واپس آئے, اب تو اسپانسرز کی کمی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو بیسٹ کہ جتنا ہم اسپانسرشپ لا سکیں اپنے بچوں کے لیے, ان کو یوٹیلائز کریں, ان کو گراس روٹ لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں, کیونکہ نیکسٹ ایئر بھی 2 چیمپئن شپ آ رہی ہیں. ایک ورلڈ یوتھ کپ آ رہا ہے, اس کے علاوہ ایشین مین نیٹ بال چیمپئن شپ ہانگ کانگ میں آ رہی ہے, اس کے علاوہ مینس چیمپئن شپ ہے ایشیا کی. اگر وہ ہم فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ آتے ہیں اس میں وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا. لڑکیاں تو سر ہماری زبردست ہیں, ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ جیت لی ہے. لڑکوں کی ٹیم کی کیا صورتحال ہے؟
लड़कों की जो बॉयज़ की टीम में इस वक्त जो एशियन में वो सेकंड है और उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, मगर वो जब कोविड के बाद जो सिलसिला चला तो वो क्वालिफिकेशन ज़ाया हो गई। अभी नेक्स्ट चैंपियनशिप होनी जा रही है जिसके लिए हम वर्ल्ड कप के लिए लेकिन हमारी लड़कियां माशाल्लाह छाई हुई हैं, there's no doubt about it, so congratulations Parisa, आपको, आपकी टीममेट्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके कोचेस को, और मुदस्सिर रज़ाक साहब आपने बड़ी मेहनत की, आपको भी बहुत मुबारक हो। जल्दी से एक, क्योंकि हमें सवाल आया, आपको पता है लाइव शो है तो सवाल तो आ ही जाते हैं कि ये भी वो वाला स्पोर्ट है परीजा जिसमें एक हाइट होनी चाहिए, हाइट मैटर करती है? क्योंकि नहीं, मुझे देखे, मैं तो छोटी कद की हूँ, मैं 5'3" हूँ, लेकिन इसमें जो कैप्टन थी वो 5'10" है, so डिपेंड्स। अगर आप शूटर हो तो यूजुअली वो टॉलर लड़कियां होती हैं, लेकिन बास्केटबॉल में एक होती है ना रिक्वायरमेंट, वो एक स्टीरियोटाइप बन जाती है, क्योंकि मतलब टू बी ऑन सच अ हाई लेवल यू इवेंचुअली गेट टॉलर प्लेयर्स, बट इस स्पोर्ट में मैं हूँ, दूसरी प्लेयर्स थी, फरा है वो भी शॉर्ट थी, सुमैया है वो भी शॉर्ट थी, लेकिन इट डजंट मैटर। मालदीव्स की टीम देखें वो शॉर्ट थी लेकिन इतने क्विक मूवमेंट्स थे उनके। What matters? Your fitness and training your matters? endurance, your fitness, and then your mindset, that matters agility, so much. I guess you have exactly. to be really fast moving and as team well. coordination. Netball is a big team coordinating और आप तो 13 साल से खेल रही हैं, हम अब कोई अगर किसी को अभी ख्याल आए तो वो भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, या देयर इज नो एज लिमिट, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, आपके सवाल हो गए और हमने आपको बता दिया हाउ टू गो अबाउट इट। बहुत शुक्रिया परीसा बीइंग हियर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, सो प्राउड ऑफ यू।